بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سائر محبت نازل دیگر اس مسجد کے ممبران میرے دوست بزرگوں ہمارے ماسٹر شیرازی صاحب ہر سال کی طرح 9 محرم الحرام کو محفل ذکر حسین کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو نواسہ رسول ذکر کو شربتول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ آپ کی عظمت شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے ان کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہانوں کو آباد کرتا ہے. کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام یہ حضور کے ایسے نگینے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے حضور کے مشن کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. میں صرف مختصر وقت کے لیے ایک دو بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیں جو بندہ اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنے بڑا ہوتا ہے. دیکھیں ایک مثال اللہ کے بڑے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام. تو شیطان ایک دن اللہ سے کہنے لگا کیونکہ اس نے قیامت تک خدائی مشن سے لڑائی کرنے ہے شیطان نے کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے. اس نے کہا یا اللہ یہ میرا بندہ ایوب ہے اسے پریشانی کوئی نہیں تو یہ تو خوش ہے نبوت ان کے پاس ہے اور اولاد ان کی ہے مال مویشی ہے سارا کچھ ان کے پاس ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کس طرح آزماؤں. تو شیطان نے کہا کہ ان سے ان کی اولاد لے لے پھر میں دیکھتا ہوں ان کا نام کیسے لیتا ہے. اللہ پاک نے اسرائیل کو بھیجا کیا ان کے سارے بچے بچیاں سارے لے گئے. ایک دن میں سارے بچے فوت ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی پیغمبر ہیں انہوں نے اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑا لگے رہے. تو شیطان کہنا دیکھو ان کے پاس مال ہے مویشی ہیں بھیڑ بکریاں ہیں اسی وقت یہی مال ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس کو بھی دے دیتے. حضرت ایوب علیہ السلام چلتے رہے. اب شیطان نے کہا کہ حضرت ایوب جو ہیں ان کے عمل میں معمول میں کوئی فرق نہیں پڑا. یا اللہ بات یہ ہے یہ جو شیطان ہے یہ رب کا منکر نہیں ہوا تھا. رب کو ایک مانتا لیکن جس ہستی اور جن کاموں کے بارے میں رب نے فرمایا اس کا منکر ہو گیا. رب کو ماننا بھی ضروری ہے اور رب کی ماننا بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو فرمایا کہ یا اللہ اس کے پاس صحت ہے تو بندہ صحت مند ہو تو وہ پرواہ نہیں کرتا اس سے صحت بھی لے لے. اللہ پاک نے بیماری لگ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے کہ جسم سارا گل گیا لیکن کوئی فرق نہیں آیا. اور روایت میں آتا ہے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے. نبی ہیں پیغمبر ہیں اور آزمائش دیکھیں تو اب وہ بیماری چلتے چلتے نا جب دل کے قریب آ گئی نا تو حضرت ایوب علیہ السلام وہ رونے لگے. آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. شیطان خوش ہوا اس نے دیکھا کہ دیکھا تکلیف آ گئی ہے
اور جان کے لالے پڑے ہیں، رونا شروع کر دیا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا شیطان میرے بندے سے پوچھ جا کے تو خود کہ تو روتا کیوں ہے. میرا بندہ تمہیں خود اس چیز کا جواب دے گا. شیطان بیس بدل کے گیا. ایوب اب روتے کیوں ہیں، گھبرا گئے. ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں گھبرایا نہیں، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے. میرا سب کچھ. جتنا بندہ قریب ہوتا ہے، جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا میں تمہیں ایمان بھی دوں، میں تمہیں عظمت بھی دوں اور میں تمہیں آزماؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں جتنا جتنا ان کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میں روتا اس لیے ہوں کہ میں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہوں. اب بیماری بڑھتے بڑھتے میرے دل تک آ گئی ہے، پھر دل کو کراس کر کے میری زبان تک آ گئی. روتا اس لیے ہوں کہ جب دل بھی چلا گیا، زبان بھی چلی گئی، تو میں خدا کا ذکر نہیں کر سکتا. اس لیے روتا ہوں، ورنہ میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے. اب جب شیطان نے اس چیز کو دیکھا نا، اس چیز کو دیکھا، اس نے کہا یا اللہ واقعی تو نے کہا تھا جو میرے بندے ہیں وہ تیری گمراہی میں نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر چیز سے نواز دیا، صحت بھی دے دی، مال مویشی بھی دے دیا، بال بچہ بھی واپس لوٹا دیا. آزمائش آئی، آزمائش پر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں لوٹا دی، ساری نعمتیں لوٹا دی. اسی طرح دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں پر آزمائش آتی ہیں. تقریباً 27 کے قریب ایسے نبی ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے. اللہ پاک نے کھانا بند کر دیا. یا اللہ تو راضی ہے کھانا نہ دینے پر، ہم کون ہوتے ہیں مانگنے والے. کھانا ہی نہیں کھایا اور بھوک کی حالت میں وہ شہید ہو گئے. یہ مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ سب نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر مجھے آزمایا گیا، میری ذات کے بارے میں بھی، میری اولاد کے بارے میں بھی، میرے خاندان کے بارے میں بھی. اور میری ذات بھی، میری اولاد بھی، میری اہل بیت بھی اللہ کے عطا کردہ امتحان پر پوری اتری ہے. ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی. کیا ہوا؟ قربانی کے لیے بچہ لے کر گئے ہیں، قربانی کرنے کا ارادہ ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی. اوپر سے دمبا آ گیا. آزمائش بھی ہوئی، قربانی بھی نہیں ہوئی، دمبا بھی آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. وہ منظر جو میں نے خواب میں دکھایا تھا وہ آپ نے سچا کر دکھایا ہے، اور میں نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. اسماعیل بچ گئے ہیں، دمبا آ گیا ہے. تو پہلے نبیوں پر جو آزمائش آئی اللہ تعالیٰ نے ان کا کفارہ ادا کر دیا. لیکن حسین پاک کی قربانی بھی عجیب ہے. حضرت امام علی مقام کا یہ سفر کرب و بلا جو ہے یہ بھی بڑا عجیب ہے. اور حسنین کریم دیکھیں، حضرت امام حسن بھی شہید ہوئے زہر کی وجہ سے، حضرت امام حسین بھی شہید ہوئے. یزیدیوں نے مقابلہ کیا، یزیدی لڑے اور آپ کو شہید کر دیا. شہادت کے منصب پر آپ فائز ہوئے. 2 شہادتیں اللہ تعالیٰ نے نوازوں کے ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک سری جہاد شہادت جو مطلب میدان جنگ میں نہیں ہوتی، وہ حضرت امام حسن کے ذریعے سرکار کو عطا ہوئی، زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے. اور ایک جہری شہادت جو میدان میں جا کر ہوتی ہے وہ حضرت امام حسین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ دونوں شہزادوں نے اپنے اپنے طور پر شہادتیں حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کی. تو میرے دوستو امتحان ہوتے ہیں، لیکن جو بچہ کلاس میں ہوگا اس کا امتحان تو ہوگا، نہیں سمجھ آئی؟ اور جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی تکلیف حضرت امام علی مقام پر آئی، اتنے دکھ سہے، اتنی تکلیفیں سہی،
بندہ تصور نہیں کر سکتا، بیان تو دور کی بات، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جو بندے کسی کلاس میں پڑھتے ہیں، جس طالب علم کی صحیح تیاری ہوتی ہے، اسے سارا نصاب تیار ہوتا ہے، سارا کورس تیار ہوتا ہے، اس کی تیاری مکمل ہوتی ہے، جتنا مرضی مشکل پیپر آ جائے اسے پیپر حل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے نا بات ہے۔ جس بندے کی تیاری ہے، پورا کتاب پورے کا پورا نصاب تیار ہے، جو کورس ہے پورے کا پورا تیار ہے، کہیں سے بھی آ جائے، اور جن کی تیاری نہیں ہوتی وہ امتحان کے وقت گھبراتے ہیں، کبھی ادھر سے نقل مار، کبھی ادھر سے پرچی آ جائے، کبھی ادھر سے پرچی آ جائے، وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لیکن جس کا نصاب تیار ہوتا ہے وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، صرف اپنے نصاب پر دیکھتا ہے، اسے کو فکر نہیں ہوتی، اسے کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، آپ لوگ ہیں، کچھ لوگ سننے کے لیے آئے، انہیں یہاں بیٹھنے میں نہ کوئی گرمی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بوجھ ہے، کیونکہ وہ سننے کے لیے آئے، اور آپ الحمدللہ سارے سننے کے لیے آئے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے الجھن کا شکار ہے، بعض لنگر لینے کے لیے آئے، وہ اپنی ہنسی، لیکن جو سننے کے لیے آئے ہیں شوق سے، انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ بزرگان دین محدثین فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تکلیف کیسے ہونی تھی، آپ کو مسائل پر پریشانی کیسے ہونی تھی؟ اگر پریشانی ہوتی، دکھ ہوتا، آپ کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے، تو ایک باپ اپنے بیٹوں کو، بھانجے بھانجیوں کو، سب کو قربان کر کے لرز جاتا ہے۔ اب کبھی خود تلوار لے کر نہ نکلتے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے نانا جان کا سارا نصاب تیار کر کے رکھا، سارا نصاب تیار، ساری کتابیں پڑھی ہوئی، سارا کورس آپ کا تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ایسا ہوگا، ایسے معاملات ہوں گے، اور حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی ہمیں یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، یہ مصائب آئیں گے، حتیٰ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی بھی لا کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی زوجہ محترمہ، جو 63 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تو ان کو عطا فرمایا زوجہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ بیٹا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کرام۔ میں نے صرف 10-15 منٹ گفتگو کرنی ہے، سمجھیں کون ہوتا ہے ان کی شان بیان کرنے والا۔ 1382 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، 13 صدیاں اور 82 سال، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج کی بات ہے۔ ہمارا تو یہ کہتا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہے۔ یہ تو غلاموں کا حال ہے نا، وہ تو سردار ہیں، وہ تو ہمارے آقا و مولا ہیں، وہ تو ہمارا سب کچھ ہے۔ یہاں تو ان کا نام لینے والوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج بھی جس پتھر پر سر حسین رکھا گیا تھا، آج وہ پتھر جب یہ ایام آتے ہیں تو وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، جس بندے کا کی تیاری ہوتی ہے، جس بندے کا وہ پورا نصاب تیار ہوتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے باپ کی شان ہے، حضرت امام علی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں عطا فرماتے ہیں، میں گھوڑے کی ایک رکاب سے دوسری رکاب تک پورے قرآن پاک کے علوم کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس کی بہت ساری توجیحات، یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن پاک کے سارے علوم کا احاطہ کر لیتا ہے۔ مجھے ایک اور بڑا پسند آیا، ایک محدث فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھ، ہماری اپنی عقل چھوٹی چھوٹی عقل ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو 1 گھنٹے میں سپارہ نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی وہ ہم نہیں ہیں، نہ ہم وہ ہیں، وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا نا مدینۃ العلم والی الباب۔ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ان کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو
بلکہ ان کے گداگر ہونے پر فخر کرو. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک رکعت پر پاؤں رکھوں اور دوسری رکعت تک پہنچتے پہنچتے مجھے قرآن پاک کے بارے میں کوئی بندہ پوچھ لے تو میں اس کو قرآن پاک کے ہر علم کے بارے میں تیار رہتا ہوں. اتنا وقت بھی نہیں لگتا سوچنے میں جتنا ایک رکعت سے دوسری رکعت میں جانے میں لگتا ہے. لیکن ہم سے تو مسئلہ پوچھے میں کہہ سکتا ہوں یار اس وقت مجھے نہیں پتا, میں ٹھہر کے بتاؤں گا. حضرت علی کا آپ نے فرمایا مجھے اتنا وقت بھی نہیں لگتا کہ ایک رکعت سے دوسری رکعت میں اتنا ٹائم لگتا ہے. کوئی سوال پوچھ لے تو اس باپ عظیم باپ کے عظیم فرزند تھے. میدان کربلا کا امتحان ان پر اس لیے اثر انداز نہیں ہوا کہ پورے کا پورا نصاب ان کو تیار ہوا, ان کی پوری تیاری تھی, وہ پوری تیاری کر کے گئے تھے. تو میرے دوستوں بات یہ ہے میں نے جو شروع میں نقطہ بیان کیا کہ بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے, اتنا ہی اس کو پوچھا جاتا ہے, اتنا اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. حسنین کریمین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بے شمار احادیث ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ میرے سردار ہے, میری امت کے سردار ہے. حضرت حسین پاک کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ایک دفعہ نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو آپ نے سلام کیا, سب نے جواب دیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کسی خیال میں مگن تھے سلام کا جواب نہ دے سکے. جب تھوڑی دیر کے بعد اپنے خیال سے باہر آئے تو کسی نے کہا حضرت امام حسین نے سلام دیا ہے, شاید آپ نے سنا نہیں. آپ دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین کے پاس گئے اور کہا یا سیدی یا مولائی وعلیکم السلام, اے میرے آقا مولا میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں. تو کسی نے پوچھا آپ نے عجیب جواب دیا یا سیدی یا مولائی. آپ نے فرمایا جس کو میرے آقا نے سید کہا ہے ہم بھی اس کو سید مانتے ہیں. میرا بیٹا یہ حسن میری امت کا سردار ہے اور میری اور شجاعت اور کمال کا یہ عالم ہے. فرمایا میرا حسن سر سے لے کر ناف تک میرے جیسا ہے اور میرا حسین ناف سے لے کر پاؤں تک میرے جیسا. یہ شان, یہ عظمت, یہ کمال تھا. تو میرے دوستوں یہ کربلا کی داستان, یہ کربلا کا واقعہ یہ اپنی جگہ حق ہے, یہ اپنی جگہ درست ہے. اگر بندہ مدینہ مکہ سے لے کر مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا تک کی داستان بیان کرے تو بندے کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یہ اہل بیت کا کام تھا, انہوں نے کر لیا. ہم تو ان کا نام لے کر لنگر کھا رہے ہیں. کسی نے کیا ہو کہا کہ در حسین کی خاک اگر میرے سر کا تاج ہو جائے, در حسین کی خاک اگر میرے سر کا تاج ہو جائے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے میری معراج ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. در حسین کی خاک اگر میرے سر کا تاج ہو جائے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے میری معراج ہو جائے. اور اگر خیرات بند کر دیں کربلا والے, اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے, یہ دنیا دانے دانے کی محتاج ہو. بات اصل میں یہ ہے میرے دوستوں کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کے زندہ رکھتی ہے کربلا. آپ کو اگر اپنی منزل پانی ہے, اگر آپ کو اپنا مقصد پانا ہے, اللہ اس کے رسول تک پہنچنا ہے تو یہ کربلا سے گزرنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیں حسین پاک سے بڑھ کر تو پیر ہو سکتا ہے؟ وہ پیروں کا پیر ہے. حضور غوث پاک جن کو پیران پیر کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک دفعہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میں حضور کے ادنا سے صحابی کے تو مقام کے کچھ قریب پہنچ گیا ہوں, جنہوں نے فرمایا کہ میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے خواب دیکھا
کہ غوث پاک یعنی عبد القادر جیلانی کا مقام حضور کے چھوٹے سے صحابی کی جہاں جوتی لگتی ہے، جوتی کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں۔ یہ حضور کی ادنا سے ادنا صحابی کا مقام ہے، تو حسین پاک کا مقام کیا ہے؟ درجہ ہی بڑا بلند ہے نہیں۔ یہ ہماری سوچیں فلاں ہم کو فوٹے لے کے ادھر بیٹھ جاتا ہے، کو فوٹے لے کے ادھر بیٹھ جاتا ہے، نہیں، جس کی شان میرے محبوب نے جتنی کی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ فرمایا حسین پاک کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، یہ اللہ جانے اس کا رسول جانے، سبحان اللہ، کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کربلا تک جو آپ کا سفر ہے، پھر آگے جو آپ کی عظیم داستان ہے، تو منزل پانے کے لیے کربلا سے گزرنا پڑے گا، تب تمہیں جا کر اللہ اس کے رسول کی ذات نصیب ہوگی۔ کہہ رہا تھا حسین پاک سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہو سکتا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سجادہ نشین نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی سپہ سالار نہیں ہو سکتا۔ اور جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جنت کا سردار ہوں، اسے اتنی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا؟ بیٹھے رہتے مدینہ میں، کوئی جنت کی سرداری چلی نہیں جانی تھی، وہ اعزاز ختم نہیں ہو جانا تھا، لیکن دنیا نے کہنا تھا وہ نہیں نکلے تو ہم کیوں نکلے؟ حسین پاک نے فرمایا اگر باطل آ جائے نا تو اپنی طرف دیکھنے سے پہلے میری طرف دیکھا کرو، اگر حق کے لیے تمہیں بھوک لگے تو میری طرف دیکھا کرو، اگر حق کے لیے اولاد آڑے آ جائے میری طرف دیکھا کرو، اگر حق کے لیے گرمی لگے میری طرف دیکھا کرو۔ میں نے ساری آزمائشیں اللہ کی رضا کے لیے پوری کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول فرمایا، سبحان اللہ۔ جب آپ کا آخری وقت آیا نا، آپ اکیلے تنہا سواری پر سوار ہوئے، تو آپ نے آخری خطبہ کس سے ارشاد فرمایا؟ 38 خطبے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تقریریں فرمائی۔ اب دیکھیں نا، یہاں گرمی کا ماحول ہے، آپ اپنے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہوتا ہے کہ چلو یار ذرا تصور تو کریں کہ کرب و بلا کی تپتی ہوئی، کوئی سردی کا موسم نہیں، تپتا ہوا صحرا ہے، سامنے 22,000 کے لشکر ہے، اور آپ کے گرد جو ہے وہ 72 نفوس قدسیہ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں، لیکن آپ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے رب سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار، میں نے سب کچھ تیری رضا کے لیے قربان کر دیا ہے، سب کچھ تیری رضا کے لیے قربان کر دیا ہے، میں ایک لفظ تیری بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ حسین کو تیری ذات سے کوئی گلہ نہیں ہے، حسین کو تیری ذات سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں جو کیا ہے اسے قبول فرما۔ بندے کی آنکھوں پر جب بےدبی کی پٹی بچ جائے وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ یہ دعا کیا کرے، میں تو اکثر کہتا ہوں یہ دعا کیا کریں، علم کم ہو تو سدے ہے، عمل کم ہو جائے پھر بھی سدے ہے، لیکن اگر ادب ختم ہو گیا نا تو بندہ برباد ہو گیا۔ یزیدیوں کے ہاں بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے آنکھوں سے ادب کی پٹی اتر گئی، حیا کی پٹی اتر گئی۔ لوگ میں تو حیران ہوتا ہوں، کئی ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں یزید کا قصور ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یزید پر بھی لعنت، اس کے ماننے والوں پر بھی لعنت، یزید پہ لعنت بے شمار، یزید پہ لعنت بے شمار، یزید کے منکروں پہ لعنت بے شمار، یزید کے منکر، یزید کے ماننے والوں پر لعنت، یعنی یہ سارے یزید کے منکر بیٹھے ہیں، نہیں مانتے اس کو، نہیں سمجھے، یزید کے ماننے والوں پر لعنت، یعنی کوئی بات یزید کے ماننے والوں پر لعنت، کیوں؟ یہ لعنت نہیں، اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنۃ اللہ علیہم، فرمایا جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بولے یہ بتائیں حسین پاک اور اس کے ان کے ہاں وعدے کو شہید کر کے کیا نعوذ باللہ یہ اللہ کے رسول کو اذیت نہیں دی؟
تو فرمایا کہ جب یزید کے دربار میں نا سیدہ کائنات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پیش ہوئی آخری بات، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اہل بیت اتحاد کی توہین کیا ہو سکتی ہے۔ یزید کے دربار میں پیش ہوئی نا، اسی وقت حیا کر لیتا، اسی وقت وہ اپنے کالے کرتوت کی معافی مانگ لیتا، ہو سکتا ہے سیدہ معاف فرما دیتا، لیکن اتنا بڑا جرم کر کے معافی نہیں ملی، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب شیطان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا، کہنے لگا جناب انہوں معافی لے دیو، میں معافی نہیں تیار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے یا اللہ میرے پاس شیطان آیا، کہنے لگا کہ مجھے معافی دے دو، تو یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسے میں نے بنایا، مجھے پتہ یہ کتنا لعین ہے، چلو آپ کہتے ہیں آپ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو چلو انہیں کہیں کہ آدم کی ذات کو سجدہ نہیں کیا تھا، جا کے ان کی قبر پر سجدہ کرے، میں رب ہو کر اسے معاف کر دوں گا، رب ہو کر معاف کر دوں گا۔ جو ازلی بدبخت ہوتے ہیں، جو ازلی بے ادب ہوتے ہیں، انہیں ہدایت ملتی نہیں۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے نا خوش ہو گیا، کہنے لگے ابلیس تیرا کام ہو گیا، جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کے سجدہ کرو، معافی مل جائے گی۔ تو ابلیس نے پتہ کیا کیا، اس نے کہا میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہ کیا، میں مردہ آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے یزید ازلی بدبخت۔ تو وہ جب آپ کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پیش ہوئی نا، تو اس نے ایک آیت پڑھی، یہ بادشاہی کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، آج بادشاہی ہے کل کو ختم، آج دنیا کا عہدہ ہے کل کو ختم، بادشاہی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی گداگاری میں نہیں ہے۔ تو اس نے ایک آیت پڑھی، اس نے کہا تذل من تشاء و تعز من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ دیکھو آج تمہارا خاندان ختم ہو گیا، آج تمہارے سارے سلسلے ختم ہو گئے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ تو سیدہ زینب جنہوں نے کربلا کی بعد کی جنگ لڑی ہے، آپ نے فرمایا یہ جو آیت پڑھ رہا ہے یہ تیرے گھر میں نہیں اتری، ہمارے گھر میں اتری۔ فیصلہ اس وقت نہیں ہوتا، فیصلے بعد میں ہوں گے، آنے والے لوگ کریں گے، آنے والی قومیں کریں گی، ہماری قبریں کریں گی، ہمارے مزارات کریں گے، یہ کس کی شان بلند ہے، کس کا نام زندہ ہے۔ ابھی جو آیت پڑھ رہا تھا تو مؤذن نے اذان پڑھی اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا یزید سن، تو کہہ رہا تھا کہ عزت اور ذلت جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سن آج بھی ہمارے نانا کا نام اس مینار پر بولا جا رہا ہے اور قیامت تک بولا جائے گا، تیرا وجود ختم ہو جائے گا، تیری اقدار ختم ہو جائے گی، تیری نسل ختم ہو جائے گی، ہمارا نام قیامت تک گنبدوں پر، میناروں پر، حرمین شریفین پر چلتا رہے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو بات یہ ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ، دین است حسین دین بنا است حسین، سردار ندار دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین، سوز بدل ڈالے حسین نے، ساز بدل ڈالے حسین نے، دین پر مار مٹنے کی انداز بدل ڈالے حسین نے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔